معاشرے کا جو طبقہ باقیوں سے پیچھے رہ گیا ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا. تو جو ہم نے اس دفعہ ڈسٹرکٹس کا اعلان کیا اور جو ہماری سمری گئی ہے اس میں بھی آپ لوگ ہیں. رندو کا ڈسٹرکٹ بنا ہے انشاءاللہ تعالی اور ابھی ہم جگہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کا ڈسٹرکٹ بنائیں گے, ہیڈ کوارٹر بنائیں گے, تو اس کے بعد آپ لوگوں کے کافی مسائل اس پہ حل ہو جائیں گے. دوسرا جو کہ ٹراما سینٹر کا راجہ صاحب مجھے بتا رہے تھے, یہ کافی اب یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایشوز ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر ایک نہیں 2 ٹراما سینٹرز انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنائیں گے. جہاں پر وہ بہترین طبی امداد دیں گے بالخصوص جو حادثے کا شکار ہوتے ہیں ان پیشنٹس کو. تو گلگت بلتستان بالخصوص بلتستان اور اس میں رندو کی عوام ہماری اولین ترجیح ہے. آج ہم آئے اس زلزلے کی آفت پہ اور میں نے بریفنگ پوری لے لی ہوئی ہے, اور یہ کنٹینیوس جو زلزلے آ رہے ہیں مسلسل, اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہو گئے, جو کچے مکانات تھے وہ گر گئے اور لوگوں کو ٹینٹس میں باہر جا کے رہنا پڑا. سب سے پہلے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور آغا صاحب سے بھی درخواست ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں ہمارے لیے جب بھی وہ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں کہ اللہ اس آفت سے ہماری سب سے پہلے جان چھڑائے, اور اس کے بعد ہمیں بہترین حکمت عملی اور منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. اس کی پہلی جو سیڑھی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آج کے بعد آپ جو بھی بلڈنگ بناتے ہیں اس کا ایک بلڈنگ کوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پٹی اور اس کے بعد بیک سائڈ کا جو اسٹور ہے درشکن دویا میں 2005 میں پورا 1 سال زلزلہ آتا رہا, 1 سال کنٹینیوس زلزلہ آتا رہا اور وہ لوگ ٹینٹس میں رہے. تو یہ پوری پٹی جو ہے یہ زلزلے کے اثرات کے اندر ہے. تو یہاں پر ہمیں بالخصوص احتیاط کرنی ہوگی کہ قدرتی آفات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, جتنی ہم اپنی بچاؤ تدابیر ہمیں کرنی چاہیے, اللہ نے عقل دی ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی. تو اس میں نے ہدایت دی ہے ورکس ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ بلڈنگ کورس لے کے آ جائیں کہ جو لوکل مٹیریل سے گھر بنتا ہے, مویشی خانہ بنتا ہے, وہ کس طریقے سے بننا چاہیے کہ وہ زلزلے میں زیادہ نقصان کا شکار ہوں. آپ کے اس وقت تقریباً 80 to 85% جو گھر ہیں وہ پارشلی ڈیمیج ہو گئے جن میں کریکس ہیں, اور 15% کے قریب گھر ہیں وہ مکمل ڈیمیج ہو چکے ہیں جو کچے مکانات ہیں زیادہ تر. تو اس کے اوپر بھی ہم نے ہدایات دی ہوئی ہے کہ ایک تو اس کے اوپر آپ ایڈمنسٹریشن تو آپ کو کمپلیٹ کوڈ یہ دیں گے. تو اسپیشلی ہندو کے اندر جو کہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ بلاسٹنگ سے جب ادھر بنیادیں ہل جاتی مکانوں کی تو زلزلہ تو تباہی مچا دے گا. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے بلڈنگ کوڈز کی احتیاط کرنی ہے, کہ آپ نے جو کنسٹرکشن کرنی ہے وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ اس طرح کے قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کی سکت ہو اس عمارت میں. اس کی مثال کئی جگہوں پہ اس سے زیادہ جو زلزلے آتے ہیں جاپان میں آتے ہیں, لیکن انہوں نے 100 منزلہ عمارتیں بنائی, بلڈنگز بنائی, اور بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں بڑے ہائی ریکٹر اسکیل میں, ان کے بڑی شدت کے زلزلے آتے ہیں, لیکن وہاں پہ اتنا نقصان اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوڈز کو فالو کیا ہوا تھا. تو ان کی بلڈنگز جو ہوتی ہیں ان میں سخت ہوتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو فالو کرنا. تو باقی انشاءاللہ تعالی جتنی بھی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے وہ راجہ ناصر لے کے آ جائے گا, اور اس میں جتنی بھی اپروولز ہیں ہم انشاءاللہ ہم نے آلریڈی آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے. اور جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بریجز کی ضرورت ہے. ایک RCC برج کا تو اسی سال اب ہم کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, جو میں نے کہا دوسرے 1-2 بریجز ہم آپ کو RCC مزید دیں گے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے سے سال تک کے عرصے میں ہم آپ کو 2 یا 3 RCC بریجز پورے رندوں میں دے دیں گے تاکہ دونوں طرف کی آبادی کنیکٹ ہو جائے. اور یہاں پر کئی آپ کے سیاحتی علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک گلگت بلتستان کے لوگ نہیں جا سکے, سیاح کا ایکسس نہیں ہے, اور وہاں پر ایک ایگریکلچر لینڈ بھی ہے جو وہاں کے لوگ اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور پھر آپ کا جو اسی وجہ سے پاورٹی جو ریشیو ہے, غربت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جس وقت ہم بریجز بنائیں گے ادھر
تو عوام کی صورتحال بہت زیادہ بہتر بھی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی. انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے, آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اس سلسلے میں. آپ کو ہر قسم کا ریلیف حکومت کی طرف سے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے ملے گا. بہت شکریہ. مزید اپڈیٹس کے لیے GB True News HT YouTube چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں.